ناظرین محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں اس تھیوری کی جس کے مطابق اس کائنات میں کوئی بھی چیز، مثلاً آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون، ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ بھی اس زمین پر موجود ہیں۔ اسی لمحے آپ کسی اور کائنات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں آپ مر جائیں، پر اسی لمحے کسی اور دنیا میں زندہ ہوں اور اسی گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں۔ یعنی ہم کبھی بھی مرتے نہیں، بلکہ متوازی کائناتوں میں موجود رہتے ہیں۔ یہ پیرالل یونیورس یعنی متوازی کائنات، متوازی دنیاؤں کی تھیوری ہے۔ یعنی ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح کی لاتعداد اور کائناتیں موجود ہیں، اور ہر کائنات میں ہم موجود ہیں، اور ہر کائنات میں مختلف زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ناسا کو متوازی کائنات کے ثبوت ملے، جس کے بعد ایک دفعہ پھر متوازی کائنات کے بارے میں بحث چھڑ گئی، اور جو لوگ متوازی کائنات کی تھیوری سے آگاہ نہیں تھے وہ بھی سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ آج ڈسکور دی یونیورس سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم پیرالل یونیورس متوازی کائناتوں کی تھیوری کے بارے میں جانیں گے۔ ہماری ٹیلیسکوپ 14 ارب نوری سال تک دیکھنے کے قابل ہے، مگر اس کے آگے کیا ہے؟ علماء کے نتائج کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی، مگر اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مختلف زمانوں میں فلسفیوں، مذہبیوں اور مفکروں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کیسے اور کہاں سے آئی؟ علماء کا خیال ہے کہ ماضی قریب میں رائج تمام نظریات کے مقابلے میں آج ہم اس حوالے سے منطقی اور متوازن جوابات دینے کے قابل ہیں کہ 13.7 ارب سال پہلے عظیم دھماکے سے کائنات کی پیدائش سے قبل کیا تھا، اور اس کی جانی پہچانی حدود کے ماورا کیا ہے۔ 1954 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے طالب علم ہو گیورٹ نے ایک بنیادی خیال پیش کیا کہ ہماری کائنات سے مشابہ متوازی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ان ساری کائناتوں کا ہماری کائنات سے تعلق ہو سکتا ہے، وہ ہماری شاخ ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم دیگر کائناتوں کی شاخ ہو سکتے ہیں۔ ان متوازی کائناتوں میں ہماری جنگوں کا انجام اس سے قطعی مختلف ہو سکتا ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہماری کائنات کے ناپید انواع دوسری کائناتوں میں پھل پھول کر ترقی کر گئی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کائناتوں میں ہم انسان ناپید ہو چکے ہوں۔ یہ حیران کن حد تک سائنس فکشن سا لگتا ہے، جس میں شاید کئی مرتبہ متعدد اور متوازی کائناتوں اور ابعاد کا خیال پیش کیا جا چکا ہے۔ ابعاد یعنی چوتھی ڈائریکشن۔ جی ہاں، ہم انسان صرف 3 اطراف کو جانتے ہیں، ایکس، وائی، زی، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چوتھی طرف بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری دنیایں اسی میں موجود ہوں۔ ہاکنگ اور ہارٹل نے ایک اور نظریے یعنی کوانٹم میکینکس کا سہارا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آ سکتی ہے، یعنی اس کی ابتدا کے لیے پہلے کسی بھی چیز کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ جب دوسرے سائنسدانوں نے اس نظریے کا غور سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس طرح بگ بینگ سے صرف ایک نہیں بلکہ ان گنت کائناتیں تشکیل پا سکتی ہیں۔ ان میں سے بعض کائناتیں بالکل ہماری کائنات کی طرح کی ہوں گی، جس میں شاید زمین کی طرح کے سیارے ہوں، ان پر ہماری طرح انسانوں کی آبادی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ لاتعداد کائناتوں میں سے کسی ایک میں بالکل آپ کی طرح کا کوئی شخص بھی رہتا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری کائناتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہوں، جن میں نہ ستارے ہوں نہ کہکشائیں، بلکہ ان میں فزکس کے قوانین ہی بالکل جداگانہ ہوں۔ اس تشریح پر بننے والی فلموں نے جہاں انسانی تجسس کی حص سے فائدہ اٹھا کر اس بزنس میں موجود لوگوں کو بے پناہ منافع بہم پہنچایا، وہاں عام آدمی کے لیے فزکس کے ایک بہت بڑے حصہ کو نہایت دلچسپ بنا دیا۔ یہ کیسی تشریح ہے کہ آپ جس طرف سے آئیں آپ کے لیے آسانی ہے۔ جو کوئی بھی اس تھیوری کا مطالعہ کرتا ہے اس کی متخیلہ عجیب و غریب امکانات تصور میں لانا شروع کر دیتی ہے۔ اب تک کتنے ہی چونکا دینے والے اور دلچسپ امکانات فقط اس تھیوری کے بطن سے برآمد ہوئے ہیں۔ مذہبی لوگوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جن میں سب سے زیادہ فائدہ ہندو مت کے آوگان کو ہوا۔ لیکن اگر ہیورڈ کی انٹرپریٹیشن کو مذہب کے بجائے فقط ایک سائنسی تھیوری کے طور پر بھی لیا جائے، تب اس میں حیات بعد الموت کا ایک عجیب و غریب تصور برآمد ہونے لگتا ہے۔ یہ تصور کسی مذہب کے تصور سے نہیں ملتا، اور ہے بھی نہایت دلچسپ۔ اسے حیات بعد الموت کے تصور سے زیادہ لافانیت کا تصور کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی سرے سے کبھی مرتا ہی نہیں۔ اگر میں ابھی مر جاؤں، فرض کریں میں آپ کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا بیٹھا مر گیا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں مر گیا ہوں۔ فرض کریں کہ اچانک کسی بیماری کی وجہ سے میری جان چلی گئی،
تو یہ آپ کے لیے ہوگا۔ آپ جس کائنات کا حصہ ہیں اور جس کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے سامنے میں نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھا اور میں فوت ہو گیا، جبکہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں فوت ہو گیا، کیونکہ میری جو طبیعت خراب ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں کرا رہا تھا وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئی۔ ایک ڈکار آئی اور میں پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے بھی کچھ خاص نوٹس نہ لیا، کیونکہ میں نے ساتھ ہی کہہ دیا گیسٹرک پرابلم بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ نئی کائنات ہے جس میں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ گیسٹرک پرابلم بڑھ گئی ہے۔ یہ متوازی کائنات ہے، اس کائنات کے متوازی جس میں مر گیا ہوں۔ متوازی یا پیرلل یونیورس کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میتھمیٹیکل نمائندگی کی طرف اشارہ ہے وہ متوازی رکھی ہوئی چیزوں جیسی تصور میں لائی جا سکتی ہیں۔ ایک کتاب کے تمام صفحات ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 19 اور 20 بہت زیادہ نزدیک ہیں، جبکہ کتاب کا صفحہ نمبر 9 اور 150 بہت زیادہ دور۔ لیکن جس پوزیشن میں دونوں موجود ہیں وہ متوازی ہیں۔ جیسے صفحہ نمبر 19-20 نزدیک ترین ہیں اور ہم محاورتاً کہتے بھی ہیں 19-20 کا فرق، ویسے ہی متوازی کائناتوں میں نزدیک ترین کائناتوں کا فرق پہچاننا ناممکن ہے۔ میں جس کائنات میں مر گیا اور دوبارہ جس میں خود کو پایا، ان کے پیرلل ہونے میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ ایو ہاورڈ کی تشریح ہو یا سٹرنگ تھیوری کی ریاضیاتی تشکیل پر، دونوں میں پیرلل ریالٹی اتنی پیرلل ہے کہ فرق کرنا فی الحال ناممکن ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے کوئی شخص دور کی کائنات میں جا گرے، وہ متوازی تو ہوگی، لیکن فرق اتنا زیادہ ہوگا کہ شاید اسے شدید حیرت ہو۔ شاید اس کا کوئی دوست جو بس کنڈکٹر تھا وہاں MBBS ڈاکٹر ہو۔ یہ گویا صفحہ نمبر 9 سے صفحہ 50 کا متوازی ہونا ہے۔ چونکہ ہر مکان حقیقی ہے، اس لیے ایسے مکانات جو بالکل ہی بے وقوفانہ ہیں وہ بھی حقیقی ہیں، کیونکہ صفحات میں بہت دور کا فرق بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 1500 کا فرق۔ اتنا زیادہ فرق صرف بے وقوفانہ مکانات سوچنے سے ممکن ہے۔ مثلا ایسا سوچنا کہ ایک کائنات تو ایسی بھی ہوگی جس میں شیخ رشید صاحب امریکہ کے صدر ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق ایسی کائنات ہے۔ آپ کے پاس گریوٹی بس ہو تو آپ ایسی کائنات تک سفر کر سکتے ہیں۔ متوازی کائنات کی تھیوری میں کوئی مرتا ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرند پرند، سب زندہ رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کوانٹم پرابیبلٹیز تھیوری میں ہر ایک تھیوری منفرد ہے، لیکن متوازی کائناتوں کی تھیوری منفرد ترین ہے۔ ایک پارٹیکل کا ویو فنکشن کولیپس ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ پیچھے جو میں نے اپنے مرنے کی مثال دی، یہ اس نظریہ سے فکشن برآمد کرنے والوں کا بیان کیا گیا فقط ایک لاجیکل امکان ہے۔ آپ سوال کر سکتے تھے، اچھا 100 سال کی عمر میں بھی تم نہیں مرو گے؟ تو متوازی کائناتوں کا نظریہ جواب دے گا کہ چونکہ ویو فنکشن پر پارٹیکل ہر جگہ مستقل موجود ہے، سو ہر وہ امکان جو سوچ میں آ سکتا ہے حقیقی وجود رکھتا ہے۔ ایک شخص جو 100 سال کی عمر میں مرا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ فوت ہوا ہے یا نہیں، وہ ضرور اپنے زندہ ہونے کی لاجک جانتا ہوگا۔ فرض کریں جسمانی اعضاء عام بدلے جانے لگے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہے۔ ایک شخص جو 500 سال کی عمر میں بھی نہیں مرا، اس کے پاس اپنے عہد کی منطق ہوگی۔ غرض ہر فوت ہونے والا دراصل جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے فوت ہو جاتا ہے، لیکن خود عین اسی لمحے میں ایک اور متوازی کائنات کے اندر زندہ موجود ہوتا ہے۔ کینسر کا مریض نئی کائنات میں بھی بستر پر پڑا ہے اور کینسر کا علاج دریافت ہونے کا انتظار کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک کائنات میں علاج دریافت ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بار بار فوت ہو گیا، مختلف کائناتوں میں اپنے دوستوں کے سامنے۔